بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی النبی الکریم نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم واتقوا فتنة لا تصیبن الذین ظلموا منکم خاصہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه واجب الاحترام دوستو، عزیز ساتھیو، عزت مآب ماؤں اور بہنوں، آج پہلی مرتبہ اس علاقے میں ہمیں تو ابھی پورا نام بھی یاد نہیں ہے، لیکن بہرحال دین کی نسبت سے ہمارے مولانا عمار ابراہیم صاحب کی دعوت پر اللہ جل شانہ نے بات کرنے کا موقع دیا ہے، تو دین کی نسبت سے بزرگوں کی موجودگی میں ان کی دعا سے چند باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا مقصود ہے۔ جی، ہم آج جس موضوع پر بات کریں گے وہ ہے علم الفتن والملاحم کا۔ جب ہم اس موضوع پر بالعموم بات کرتے ہیں تو شاید یہ سمجھا جاتا ہے کہ کوئی ایک نیا موضوع یا کوئی نیا علم یا کوئی نئی چیز وجود میں آئی ہے، تو ایسا نہیں ہے۔ اس ابتدائی نشست میں چند ابتدائی باتیں کوشش کی جائے گی کہ بڑی آسان کر کے آپ کے سامنے پیش کی جائیں۔ علم الفتن براہ راست علم الحدیث کا ایک جز ہے، حدیث کا ایک اہم باب۔ جس طرح ہم حدیث شریف پڑھتے ہوئے ابواب الطہارہ پڑھتے ہیں، طہارت کے جتنے ابواب ہیں، ابواب العلم پڑھتے ہیں، ابواب التفسیر پڑھتے ہیں، ابواب الصلاۃ پڑھتے ہیں، ابواب الزکوٰۃ پڑھتے ہیں، ابواب الحج پڑھتے ہیں، اسی طرح رمضان کے مسائل پڑھتے ہیں۔ انہی ابواب میں سے ایک باب ہے ابواب الفتن۔ یہ فتنہ کی جمع ہے اور اس سے مراد ہے قیامت کے قریب پیش آنے والے احوال و واقعات۔ فتنہ کا لغوی معنی ہوتا ہے ابتلا، آزمائش، امتحان۔ اس معنی میں تو ہماری ساری زندگی ہی فتنہ ہے۔ فتنہ سے مراد آزمائش، امتحان۔ اللہ جل شانہ نے انسان کو دنیا میں بھیجا، ایک مقصد دے کے بھیجا۔ ہم کمرہ امتحان میں ہیں۔ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ جل شانہ نے موت و حیات کا نظام بنایا ہی اس لیے ہے، تخلیق اس لیے فرمایا ہے تاکہ تمہاری جانچ ہو، ابتلا ہو، آزمائش ہو۔ ایکم احسن عملا، کون تم میں سے حسن عمل لے کے آتا ہے۔ اسی طرح قرآن مجید کے ایک اور مقام پہ ارشاد فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً۔ دیکھو لوگوں، ہم تمہیں آزماتے ہیں، کبھی زندگی میں شر، بیماری، تکلیف، پریشانیاں دے کر، ذمہ داریاں دے کر تمہیں آزماتے ہیں، اور کبھی والخیر، تمہیں وسعتیں دے کر، مال دے کر، اولاد دے کر، نعمتیں دے کر، آسائش دے کر، ڈھیروں دولت دے کر ہم تمہیں آزماتے ہیں۔ یہ دونوں شکلیں ہیں اللہ کی آزمائش کی۔ اللہ دے کے بھی آزمائے، اللہ لے کے بھی آزمائے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ۔ ایک شکل
امتحان کی، یہ بھی ہے کہ اللہ بہت نواز دیتا. اور اما الانسان اذا ما ابتلاه فقدر علیہ رزقہ، کبھی اللہ کی ابتلا کی، امتحان کی شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ رزق کو، عطا کے دروازوں کو بند کر دیتے ہیں یا تنگ کر دیتے ہیں. تو فرمایا وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً، ہمارا فتنہ، آزمائش اور امتحان یہ بھی ہے کہ ہم خیر اور شر کے پیمانوں سے تمہیں آزماتے ہیں. تو ان معنوں میں دیکھیں تو ہماری ساری کی ساری زندگی ہی آزمائش میں. مال ہے تو فتنہ ہے، اولاد ہے تو فتنہ ہے. ارشاد باری تعالی ہے انما اموالکم و اولادکم فتنہ، مال بھی آزمائش، اولاد بھی آزمائش. ایک ہیں یہ فتنہ کے عمومی معنی جس میں ہماری زندگی امتحان، دولت امتحان، نعمت آئے تو امتحان، ابتلا آئے تو امتحان، بیماری آئے تو امتحان، آسائش ملے تو امتحان، اولاد ملے تو امتحان، بیوی ملے تو امتحان، جو دائرہ اللہ جل شانہ دیں امتحان ہی امتحان ہے. اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِينَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَيُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، اس زمین کی دھرتی پر ہم نے جو پیدا کیا ہے، جو زمین کی رونق بنا، جو زمین کی زینت بنا، لِنَبْلُوَهُمْ، ہم نے انسانوں کی آزمائش کے لیے اسے پیدا کیا. زینت بھی دی ہے تو آزمائش کے لیے کون حسن عمل لے کے آتا. ایک ہے ان معنوں میں فتنہ، ایک ہے حدیث کا باب الفتن. اس سے مراد یہ عمومی فتنے نہیں ہوتے، مال والا، اولاد والا، دولت والا، اگرچہ ان پیمانوں سے آزمایا جاتا ہے وہاں بھی، لیکن اس سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال و ارشادات کا وہ حصہ ہے حدیث شریف کا جس میں رسالت مآب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت کو آنے والے ان احوال و واقعات سے خبردار کیا ہے جو آج ہمارے سامنے کھل کے آ گئے ہیں. شاید آج کے دور میں اس کی ضرورت کہیں بڑھ کر ہے. وہ ابواب الفتن ہے. اس سے 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں. جب حدیث میں الفتن کا لفظ آتا ہے تو اس میں 4 چیزیں مراد ہوتی ہیں. نمبر 1 علامات قیامت. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی جتنی نشانیاں بتائی ہیں وہ اشراط الساعہ کے نام سے، علامات الساعہ کے نام سے، العلامات بین یدی الساعہ کے نام سے حدیث کے مختلف ابواب میں. اور حدیث کی کوئی کتاب صحیح بخاری سے لے کر صحیح مسلم ہو، سنن ابن ماجہ ہمارے سامنے ہے، یہ ہو جامع ترمذی ہو، سنن ابی داؤد، سیاستہ تمام. بلکہ ہم نے جب دیکھا کہ حدیث کی ابتدائی کتاب جو ابتدائی درجات میں پڑھائی جاتی ہے مدارس میں، جس کی چھوٹے چھوٹے جوامع الکلم پر مبنی زاد الطالبین، اس کا بھی ایک حصہ ہے جس میں علامات قیامت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال کو جمع کیا گیا جن کا تعلق مستقبل سے، آنے والے حالات. تو الفتن سے پہلی مراد ہوتی ہے علامات قیامت. ایک دوسری مراد ہوتی ہے قیامت سے پہلے پیش آنے والے حالات جو میرے دین پر آئیں، میری دنیا پر آئیں، دینی دنیاوی حالات بھی، جیسے قتل کا عام ہو جانا یا احوال، تنگیاں، اختلافات، اور دنیا کے حالات کی یہ جو تیزی اور یہ جو انتشار ہے، یہ بھی اس میں شامل ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا ایک آدمی ایک قبر کے پاس سے گزرے گا اور کہے گا یا لیتنی مکان صاحب ھذا القبر، کاش میں اس قبر والے کی جگہ قبر کے اندر ہوتا، باہر نہ زندہ ہوتا. ولیس بہ الدین الا البلاء،
اور اس کی یہ تمنا یا اس کا یہ کہنا کسی دینی وجہ سے نہیں ہوگا، وہ دنیا حالات سے اتنا تنگ ہوگا، وہ معاشی حالات اس کے اتنے تنگ ہوں گے، معاشرتی حالات اتنے تنگ ہوں گے، وہ جینا چاہتا نہیں ہوگا، دین کا مسئلہ نہیں ہے، لیس بہ الدین الا البلاء، وہ دنیاوی حالات سے اتنا تنگ ہو کے موت کی تمنا کرے گا۔ دو چیزیں ہو گئی، علامات قیامت ایک، احوال و واقعات دو۔ تیسرا انہی علامات قیامت کا ایک بڑا حصہ ابواب الفتن میں اس پر بحث ہوتی ہے، جسے کہا جاتا ہے الملاحم، خون ریز جنگیں، ملحمہ، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں، عرب میں، ہند میں، ان تمام علاقوں میں ایک لمبی تفصیل ہے جہاں 7 سے 8 معرکۃ الاعراب، بڑی بڑی جنگوں کا تذکرہ ہے دنیا میں، جس کا پیش خیمہ ہے، جس کا سٹیج لگ چکا ہے، وہ شام کا علاقہ ہو، وہ عراق کا ہو، وہ عرب کا ہو، وہ ہند کا ہو، ان سب میں جہاں جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، یہ احادیث گواہ ہیں کہ وہاں سٹیج بن چکا ہے، حالات بن چکے ہیں، کیمپ بن چکے ہیں، وہاں تقسیم ہو چکی ہے، اب وہ جنگوں کا پیش خیمہ ہے، کب وہ رونما ہو جائیں واللہ اعلم۔ علامات قیامت ایک، احوال و واقعات دو، خونریز جنگیں تین، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان الفتن میں شمار فرمایا ان 4 شخصیات یا ان 4 آنے والے احوال و واقعات کا، جن میں سے 2 کا تعلق خیر سے ہے اور 2 کا تعلق شر سے ہے، اگرچہ یہ سب علامات قیامت کا بھی موضوع ہے۔ 2 خیر کی شخصیات، سیدنا حضرت مہدی علیہ الرضوان اور سیدنا حضرت مسیح عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ثانی، ان کا دنیا میں نازل ہونا، جس میں قرآن و سنت کے دلائل اہل سنہ والجماعہ کا متفق عقیدہ۔ 2 شر کی شخصیات، دجال، اس کی جتنی تفصیلات ہیں وہ ابواب الفتن میں، اور چوتھا یاجوج و ماجوج، وہ پورا ایک قبیلہ جو شر پر مبنی ہے، جس کے قرآن میں بھی واضح طور پر آیات موجود ہیں، احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے، دنیا میں آنا اور اس کا شر و فساد کا برپا کرنا۔ وہ کیسے آئیں گے، وہ کہاں سے آئیں گے، ان کی تفاصیل کیا ہے، وہ کیسے ختم ہوں گے، ان کی زمانی ترتیب کیا ہے، یہ تمام احادیث جن ابواب میں ڈسکس کی جاتی ہیں انہیں ابواب الفتن کہتے ہیں۔ لہٰذا جتنے بھی محدثین ہیں انہوں نے اپنی اپنی کتب میں ان کو جگہ دی ہے۔ صحیح بخاری میں کتاب الفتن، صحیح مسلم میں کتاب الفتن و اشراط الساعہ، جامع ترمذی میں ابواب الفتن عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سنن ابن ماجہ ابواب الفتن، سنن نسائی میں مختلف ناموں سے، سنن ابی داؤد میں ابواب الفتن الگ ہیں، کتاب الملاحم الگ ہے، کتاب باب ما جاء فی المہدی الگ ہے، یہ مختلف ابواب سے۔ مشکوٰۃ شریف میں دیکھ لیں، باب العلامات بین یدی الساعہ، باب اشراط الساعہ، ان سب میں۔ تو یہ تو تھا تعارف کہ علم الفتن الگ سے کوئی ایجاد شدہ نیا علم نہیں، حدیث پاک کا ایک اہم ترین حصہ ہے جس کا تعلق ہمارے حال سے ہے یا مستقبل سے، آنے والے واقعات سے۔ تو بجائے اس کے کہ کوئی انسان اپنی طرف سے جو ہے وہ اندازے لگائے، تخمینے لگائے، چونکہ چنانچہ کرے، دعوے کرے، بہتر یہ ہے کہ اس کو جتنی تفاصیل احادیث میں موجود ہیں ان کو وہاں سے دیکھے، اور جتنی بھی مستند روایات ہیں ان کا علم ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں اس بات کی طرف کہ کیوں، اس کی حیثیت کیا ہے ہمارے عقائد میں۔ تو یاد رکھیے ہم اسے اختیاری مضمون سمجھ رہے ہیں کہ کوئی یا اسے یاد کر لے کوئی نہ کرے، تو بھائیو ایسا نہیں ہے، یہ اختیاری مضمون نہیں ہے، یہ لازمی مضمون ہے، اس لیے
کہ لازمی مضمون دین میں وہ ہوتا ہے جس کا تعلق عقیدے سے ہو، اور ان تمام تفصیلات کا موٹا موٹا ایمان لانا اور جاننا تو ہر مسلمان مرد و عورت پر لازم ہے، اور اس کی تمام تفصیلات اور جزیات سے آگاہ ہونا ایک عالم دین کی ذمہ داری ہے۔ تو قرآن مجید میں 3 ہی موضوع ہیں: توحید اور اس کے متعلقات، رسالت اور اس کے متعلقات، قیامت اور اس کے متعلقات۔ لہذا علامات قیامت یا ابواب الفتن کا تعلق کس سے ہوگا بھلے؟ تیسرے سے، قیامت اور اس کے متعلقات سے۔ اور جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ حدیث کی کوئی بھی کتاب ان ابواب سے خالی نہیں، ان میں یہ موجود ہے۔ اسی طرح یہ بھی یاد رکھیے کہ عقیدے کی بھی کوئی کتاب ایسی نہیں ہے جس میں ابواب الفتن نہ ہو، وہ عربی میں ہو، یعنی ہم اپنی ماخذ کتابوں، کتاب العقائد کو دیکھ لیں، شرح عقائد کو دیکھ لیں، عقیدہ طحاویہ کو دیکھ لیں، عقیدہ شرح سفارینی کو دیکھ لیں، عقیدہ امام سفارینی رحمہ اللہ اس کو دیکھ لیں، اردو میں ایک بڑا ذخیرہ عقائد اسلام حضرت کاندبی رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، عقائد کتاب العقائد مولانا یوسف الطولی رحمہ اللہ کی دیکھ لیں، مدارس میں عقیدے کی اردو عربی کی کوئی بھی قدیم جدید کتاب ایسی نہیں ہے جس میں یہ موجود نہ ہو اور اس میں لکھا ہو کہ ان باتوں کا جاننا ہر مسلمان مرد عورت کے لیے لازم ہے۔ نزول عیسیٰ کا عقیدہ ہو تو وہ براہ راست ہمارے ایمان کا ہے۔ حضرت مہدی علیہ الرضوان کے متعلق ہو تو پڑھ لیجئے اس کی حیثیت کیا ہے، خروج یاجوج۔ اچھا، ان کا تفصیلات اگرچہ احادیث میں ہیں اور بعض احادیث خبر واحد کے درجے کی ہیں، لیکن عجیب تر بات یہ ہے کہ اس کا لنک ان کی آیات خواہ ایک ہی کیوں نہ ہو، دابۃ الارض کی کیوں نہ ہو، یاجوج موجوج کی 2-3 آیات کیوں نہ ہوں، قرآن مجید میں اللہ جل شانہ نے انہیں شامل ضرور فرما دیا ہے اگرچہ ان کی تفصیلات احادیث میں۔ اب دابۃ الارض، زمین سے ایک بہت بڑا جانور نکلے گا، آیت سورہ النمل 20واں پارہ آیت نمبر 82 قرآن مجید میں موجود ہے، تفصیلات احادیث میں، مزید تفصیلات دیگر کتابوں میں بھی موجود ہے۔ تو عرض کرنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ کوئی اختیاری مضمون نہیں ہے کہ کوئی کسی کو معلوم ہو کسی کو نہ ہو، یہ ہر مسلمان کا اس کے لیے جاننا اس لیے ضروری ہے کہ یہ ہمارے عقیدے کا حصہ ہے۔ مزے کی بات، یاد رکھنا آسان رہے گا، جس طرح قرآن مجید کا ایک خلاصہ ہے سورہ الفاتحہ، ہم کہتے ہیں یہ انتصاب ہے، یہ ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے، سورہ الفاتحہ میں تمام مضامین موجود ہیں۔ اسی طرح علماء جانتے ہیں، اہل علم جانتے ہیں، احادیث میں سے ایک حدیث ایسی ہے جسے ام السنہ کہا جاتا ہے، اور علماء کیا ہوا حدیث جبریل کے نام سے معروف علیہ السلام، جس میں حضرت جبریل امین علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں حاضر ہوئے اور چند سوالات کیے تھے۔ اس کی وجہ کیا تھی وہ ایک الگ موضوع، کیوں انسانی شکل میں آئے تھے وہ ایک الگ موضوع۔ وہ حدیث جسے تمام احادیث کا خلاصہ کہا جاتا ہے، ام السنہ کہا جاتا ہے، اس حدیث کے سوال و جواب میں ایک سوال ہے، اس میں دیکھیں 5 سوال ہیں ٹوٹل۔ مل ایمان یا رسول اللہ، ایمان کی تعریف کیا ہے؟ مل اسلام یا رسول اللہ، دوسرا سوال تھا، حضور علیہ السلام نے جواب دیا۔ مل احسان یا رسول اللہ، رسول اللہ نے جواب دیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایمان کی تعریف، اسلام کی تعریف، احسان کی تعریف۔ چوتھا سوال تھا کہ قیامت کب قائم؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مل مسئول عنہا بعلم من السائل، قیامت کا علم اللہ کے سوا کسی کے پاس نہیں، اس میں سائل اور مسئول برابر۔ الیہ یرد علم الساعہ ان اللہ عندہ علم الساعہ۔ 5واں سوال فوراً جبریل امین علیہ السلام نے کیا،
فأخبرنی عن اماراتها، اے اللہ کے رسول قیامت کی اگر وقت کا تعین نہیں ہے تو قیامت کی نشانیاں ہی بتلا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی نشانیاں بتائیں، اور وہ ہیں، یہ وہ موضوع نہیں، وہ ایک لمبی بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم ننگے بدن، ننگے قدم اور ریوڑ چرانے والے، بکریوں کے چرانے والوں کو دیکھو کہ وہ دنیا میں لمبی لمبی عمارتیں بنا رہے ہیں اور ان پہ فخر کر رہے ہیں عرب، تو سمجھ لینا قیامت قریب۔ اسی طرح فرمایا تلد الامۃ ربتہا، دنیا کے احوال و واقعات جس میں ماؤں کی نافرمانی ہو رہی ہو، گھر گھر کا مسئلہ ہو، تو قیامت قریب ہوگی۔ یہاں بتانے کا مقصد یہ ہے، یہ حدیث بھی ہمارا موضوع نہیں ہے، کہ ام السنہ وہ حدیث جو تمام احادیث کی بنیاد ہے، حدیث جبریل، اس میں بھی قیامت اور علامات قیامت کا موضوع شامل ہے، ہمارے عقائد کا حصہ ہے۔ جس طرح ایمان کا جاننا ضروری ہے، اسلام کا جاننا ضروری ہے، اعمال کا جاننا ضروری ہے، احسان کا جاننا ضروری ہے، اسی طرح علامات قیامت اور اس وقت اور اس بارے میں علم رکھنا ضروری ہے۔ اگلی بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی حیات طیبہ میں اسے کیا اہمیت دی ہے، سیرت پہ آپ مطالعہ کریں تو آپ حیران ہو جائیں گے۔ سیرت کی کتاب نہیں، احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول درج ہے، صحیح مسلم ہے، کتاب الفتن و اشراط الساعہ ہے، اور آپ حیران ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت سے خطبات معروف ہیں۔ حضور علیہ السلام نے جمعہ کے بھی خطبے ارشاد فرمائے، بعض خطبے حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عید کے منقول، بڑی بہترین واضح نصیحت۔ تبوک کا خطبہ سیرت میں بہت بڑا مقام رکھتا ہے، اور پھر سیرت کا سب سے معروف خطبہ حجۃ الوداع ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت خوبصورت امن عالم کا پورا اس میں چارٹ ہے، پوری اس میں تفصیلات ہیں، اور دنیا آج تک حیران ہے کہ چند لفظوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری انسانیت کو کتنا، آنے والی رہتی دنیا تک کے لیے وہ الفاظ ہمیشہ تک کے لیے امر ہو گئے۔ ایسا شاندار خطبہ۔ وہیں امت کے مرد و عورت کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طویل ترین خطبہ حیات طیبہ کا وہ الفتن پر ہے، ان احوال پر۔ کتاب الفتن اشراط الساعہ، صحیح مسلم جلد 2، اور اس کی ابتدائی احادیث میں ہے، راوی حضرت عمر بن اخطب الانصاری رضی اللہ عنہ ہیں، اور غور کیجئے گا کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن فجر کی نماز پڑھائی، اور فجر کی نماز کے بعد ہمیں خطبہ دینا شروع فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، خطبنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فجر کے بعد، فجر کے الفاظ ہیں، اور اس کے بعد حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی گفتگو کے الفاظ ہیں، اور فرمایا کہ بیٹھو۔ لوگ بیٹھے ہوں، حضور علیہ السلام نے اپنی بات شروع فرمائی۔ کب تک؟ حدیث کے الفاظ ہیں، حتی حضرت الظہر، یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شروع کب فرمایا تھا؟ فجر۔ ظہر کا وقت آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ صحیح مسلم میں ہے، ممبر سے نیچے اترے، فصلی الظہر، ہمیں ظہر کی نماز پڑھائی، ثم صعد المنبر، پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے اور اپنی بات کو وہیں سے شروع فرمایا جو نماز سے پہلے۔ حتی حضرت العصر، تاکہ عصر کا نماز کا وقت آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے اترے، ہمیں نماز جو ہے وہ عصر کی پڑھائی، اور اس کے بعد ثم صعد المنبر،
پھر ممبر پر تشریف فرما ہوئے، فخطبنا، ہمیں خطبہ دیا، حتی غربت الشمس، حتیٰ کہ سورج غروب ہوا۔ اس حدیث کا آخری جملہ قابل غور ہے۔ یہ حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، صحیح مسلم میں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ مبینہ طور پر حضرت عمر بن اخطب انصاری رضی اللہ عنہ کا جو مزار، ان کی قبر مبارک پاکستان میں ہے، سکھر میں، محبوب روڈ کے قریب، اس حدیث کے جو راوی۔ تو حدیث کا آخری حصہ اعلمونا احفظونا، اعلمونا احفظونا، اس خطبے کے بعد جو فجر سے مغرب تک جاری رہا، یہ ہجرت کے بعد کا واقعہ ہے، مدینہ طیبہ کے متوسط، کیونکہ حدیث میں تو نہیں ہے کہ کون سا موسم تھا، کون سا مہینہ تھا، ایک متوسط موسم بھی لے لیں تو اندازاً 15 ساڑھے 15 گھنٹے طویل خطبہ، کوئی وقفہ نہیں ہے اس میں۔ اور یہ صحابی فرماتے ہیں کہ اس خطبے کے جتنے بھی اس میں حاضرین تھے، جنہوں نے یہ تفصیلات یاد کیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت تک کے احوال و واقعات بتائے، قیامت کی نشانیاں بتائیں، جنگیں بتائیں، جو احوال پیش آنے والے تھے، الہ ہوا ما کائن الی یوم القیامہ، قیامت تک جو احوال پیش آنا تھے وہ ذکر فرمائے۔ تو اس خطبے کے بعد صحابہ کی دو تقسیمیں ہو گئی، دو طرح کے صحابہ ہو گئے۔ ایک وہ جنہیں یہ خطبہ اچھے سے یاد ہو گیا، طویل خطبہ ہے، اس کے بہت یادداشت چاہیے، بڑی میموری چاہیے، ترتیب چاہیے، اور کسی کو کوئی حصہ یاد ہے، کسی کو کچھ حصہ یاد ہے، کسی کو سارا یاد ہے۔ حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ ان صحابہ میں سے ہیں جو صاحب سری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو سب سے زیادہ یاد ہے۔ تو صحابی رسول کیا فرماتے ہیں؟ اعلمونا احفظنا، ہم صحابہ میں بڑا عالم اسے سمجھتے ہیں جسے یہ خطبہ جتنا زیادہ یاد ہے، کہ وہ علم کا اتنا بڑا باب اور علم کا اتنا بڑا خزانہ ہے۔ جہاں ہم سیرت کے دیگر واقعات پڑھتے ہیں، ہمیں معلوم ہے خطبہ حجۃ الوداع ہمارے ایمان کا حصہ ہے اور سیرت کا حصہ ہے، ان سب احوال و واقعات سے باخبر ہونا ہماری ذمہ داری ہے۔ خطبہ تبوک ہمیں یاد ہونا چاہیے، حضور علیہ السلام کے دیگر اقوال و ارشادات جس کا تعلق ہماری حیات سے، لیکن وہیں اگر ہم حضور علیہ والسلام کے اس خطبہ طویل سے نابلد ہوں، ہمیں علم بھی نہ ہو اور کبھی زندگی میں توجہ ہی نہ ہو، کبھی ہم نے پڑھا اور یاد ہی نہ کیا ہو، تو کتنی بڑی محرومی ہوگی۔ اور بالخصوص جب اس کا تعلق ہمارے مستقبل سے ہو، وہ واقعات ہمارے ساتھ پیش آنے والے ہوں، ہماری نسلوں کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، ہمارے بچوں کے ساتھ پیش آنے والے ہوں، تو پھر ہم سے بڑا محروم شاید ہی کوئی ہو کہ ہمارے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مستند، با متن، با سند، با روایت سیاہ ستہ میں، حدیث کی ان صحیح ترین کتابوں میں، ان 6 کتابوں میں ہم نے کتاب ترتیب دی، مولانا تشریف لائے تھے، ہمارے پاس PDF میں ہے، 40 روایات کو ابتدائی طور پہ جمع کیا، جو ساری کی ساری سیاہ ستہ سے ہیں، بلکہ 40 میں سے 28 جو ہے متفق علیہ، جو صرف بخاری و مسلم سے ہیں، کہ چلیں ابتدائی طور پر 40 احادیث تو مختصراً لوگوں کے سامنے ہوں، پھر اس سے آگے سیاہ ستہ، صرف سیاہ ستہ کے اندر دیکھیں تو 500 سے زائد روایات۔ کتب حدیث میں جن کا جو معروف متداول کتب میں جو ہمارے ہاں پڑھائی جاتی ہیں، ان میں ان کی تعداد 1400 سے زائد، اور یہ حذف تکرار کے بعد ہے، یعنی تعداد کافی زیادہ ہوگی، لیکن آپ ان کو تکرار، ایک ہو سکتا ہے ایک حدیث 4 کتابوں میں ہو، اسے ایک شمار کریں، 1400 سے زائد روایات۔
اتنی بڑی تعداد سیاستہ کے اندر موجود ہو، جس میں علامات قیامت بھی ہوں، نزول عیسیٰ علیہ السلام بھی ہو، ظہور مہدی بھی ہو، اسی طرح قیامت کی تفصیلات اس میں اس سے پہلے کے علامات موجود ہوں، جس میں آنے والے احوال و واقعات، تو یہ جنگیں جو ہمارے سامنے جن کا ابھی غبار چھٹ رہی ہے اور حالات بن رہے ہیں، اور سٹیج یہ کتنی تعداد ہوگی، یہ کہاں لڑی جائے گی، مسلمانوں کی تعداد کیا ہوگی، کفار کے لشکر کی تعداد کیا ہوگی، پہلی جنگ کون سی ہے، ظہور مہدی سے قبل کون سی ہے، ان کے بعد کون سی ہے، ان کی قیادت میں کتنی جنگیں ہیں، نزول عیسیٰ علیہ السلام کہاں پہ ہوگا، وہ جنگ کہاں سے ہوگی، دجال قتل کیسے ہوگا، وہ مقام کہاں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ارشاد فرمایا، جس مقام میں اس ملعون کے قتل ہونے کا تذکرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر فرمایا۔ آج دنیا کے نقشے میں وہ شہر اسی نام سے موجود ہے جسے آپ کے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اپنی زبان اطہر سے جو نام ارشاد فرمایا۔ حدیث میں باب لد آئے گا، دنیا کے نقشے میں آپ سرچ کریں، آپ کے سامنے وہ علاقہ آ جائے گا۔ آپ حیران ہوں گے کہ اچھا حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے 1400 سال پہلے ارشاد، تو یہ شہر بنا کب ہے؟ آپ دیکھیں گے کہ کوئی 100 سال پہلے بن رہا ہے، کوئی 125 سال پہلے ہے، کوئی 150 سال پہلے ہے، کوئی بستی، یعنی وہ ان بستیوں کا وجود بھی رسالت مآب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے صدیاں بعد آیا، اور دنیا میں آج اسی نام کے ساتھ وہ موجود، اور وہ روایات سیاستہ میں ہوں۔ تو یہ ساری تفاصیل موجود ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے عقیدے کی بات سمجھ کر، حدیث کا موضوع سمجھ کر، مستقبل میں ہمارے ساتھ یہ ہماری نسلوں پر پیش آنے والے احوال و واقعات ہیں، یہ سمجھ کر ضرورت اس امر کی ہے کہ اسے آسان الفاظ میں امت کے سامنے پیش کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ قیامت کی نشانیاں ہیں، یہ پوری ہو گئیں، ان سے ہم گزر رہے ہیں، یہ آنے والی۔ اور علماء امت نے اس پر اتنا کام کیا ہے، نئے کام کی ضرورت ہی نہیں ہے، اس کام کو جمع کر کے ان کو، یعنی ہم سنن ابن ماجہ، یہ میرے سامنے آ گئی مولانا کی اس میں ٹیبل پہ پڑی ہوئی تھی، میں ساتھ لے آیا۔ اس سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 4076 4076 حدیث نمبر ہے، وہ دجال کے متعلق ہے، وہ سارا ابواب الفتن ہے، 4076 کا۔ اس کے آخر میں ایک امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایک چھوٹا سا نوٹ دیا ہے، چھوٹا سا حدیث ختم ہو جاتی ہے، دجال آئے گا، یوں قتل ہوگا، یوں ہوگا، یوں ہوگا۔ تو یہ بشرا کا ہے نا چھپ، اس کا بنے گا صفحہ 820۔ اس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے جو پرانا چھاپا ہے اس کا صفحہ 299، جو نیا چھپا ہے تو صفحہ 820، جس میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے دجال کی تمام روایات کو جمع کرنے کے بعد ایک چھوٹا سا نوٹ دیا ہے، اور امام ابن ماجہ رحمہ اللہ نے، میں پڑھ دیتا ہوں، مولانا آپ کو بعد میں بتا، صفحہ 820، قال ابو عبداللہ، امام ابن ماجہ کا نام ہے۔ تو امام ابن ماجہ ابو عبداللہ محمد ابن یزید ابن ماجہ القزوینی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہ احادیث جب ہم نے پڑھی اپنے استاد ابو الحسن الطنافسی سے، اور انہوں نے یہ حدیث پڑھی عبد الرحمن المحاربی سے، انہوں نے کہا کہ دیکھو اب یہ آ رہے ہیں 300 ہجری کے، 303 ہجری میں امام ابن ماجہ رحمہ اللہ کی وفات ہے، ٹھیک ہے، آج سے کتنے 100 سال پہلے ہو گیا جناب؟ تقریباً 1000 سال سے اوپر، 1200 سال ہو گئے۔ اچھا، انہوں نے کہا ہے کہ بھائی یہ 1200 سال پہلے لکھ رہے ہیں، اور اس میں کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو روایت جہاں جو ہم نے اپنے اساتذہ سے پڑھی اور یہاں ابن ماجہ میں ہم جمع کر رہے ہیں، جس کا تعلق فتنہ دجال سے ہے، ينبغي ان يدفع هذا الحديث الى المؤدب حتى يعلمه الصبيان في الكتاب، یہ ضروری ہے کہ ابھی سے اپنے بچوں کو یہ حدیثیں یاد کراؤ
تاکہ جب وہ زمانہ آئے انہیں معلوم ہو کہ ہم نے کیا کرنا ہے. اور یہ بطور نصاب کے حتیٰ یعلمہ الصبیان فی الکتاب، چھوٹے بچوں کو بطور نصاب کے پڑھاؤ تاکہ فتنے کے زمانے میں ان کا ایمان ضائع نہ ہو، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال سے فائدہ اٹھائیں اور اپنے ایمان کو بچا سکیں. یہ مولانا بعد میں کوئی پوچھے تو ینبغی ان یدفع. یہ اب ابن ماجہ تو سیاستہ میں شامل، اور امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں یہ نوٹ دیا ہے اپنی طرف سے، اور کہا ہے کہ یہ میرے استاد اور ان کو ان کے استاد یہ مشورہ دیا کرتے تھے. ہم دنیا 1200 سال اور آگے ٹریول کر گئی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حیات سے اور اس بابرکت دور سے. یہ زمانہ جتنا دور ہوتا جائے گا اتنا فتنوں میں مبتلا ہوتا جائے گا، اور پھر آخر میں جتنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے قریب ہوتا جائے گا اللہ اس زمانے کو وہ برکتیں عطا کرتے جائیں گے. آخری بات، ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے، آج یہ دور ہے، نوجوان یہ کہتے ہیں اچھا ہمیں بتایا جائے کہ ہم کس دور میں رہ رہے ہیں نا. یہ آج کل GPS کا دور ہے اور لوکیشن کا دور ہے. ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے حضرت حذیفہ بن الیمان رضی اللہ عنہ کو بہت ساری احادیث اس بارے میں ارشاد فرمائی تھیں اور یہ راز ان کو دیا تھا. تو اس متعلق یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ایک روایت ہے. ہوا یہ کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک بار بلوایا حضرت حذیفہ، بلکہ اپنے دورے جو ہے تھا خلافت میں، کہا کہ کوئی ایسا ہے کہ مجھے فتن کے بارے میں روایت سن. لوگوں نے کہا کہ ہم حذیفہ کو بلاتے ہیں. حضرت حذیفہ آ گئے، کہا کہ فتنوں کے بارے میں بتائیے کہ فتنہ کیا ہے، آزمائش کیا. تو حضرت حذیفہ آگے آئے. انہوں نے کہا کہ امیر المومنین، انسان فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و ولدہ، انسان مختلف فتنوں میں شکار ہوتا ہے، مال بھی فتنہ ہے، اولاد بھی فتنہ ہے. انہوں نے کہا حذیفہ تم مجھے چکر دے رہے، تمہیں اچھے سے پتہ ہے کہ یہ مال اولاد فتنہ میرا ہی مراد ہی نہیں ہے. میری مراد یہ ہے کہ وہ قیامت سے پہلے جو فتنے آئیں گے وہ کیسے آئیں گے، وہ حالات کیا ہیں. انہوں نے کہا مالہ ولک یا امیر المومنین، آپ کا ان فتنوں سے کیا تعلق امیر المومنین، آپ بے فکر رہیں. کیوں بھائی؟ حضرت حذیفہ کہتے کہ بینہا و بینک بابا مغلقا، آپ کے اور ان فتنوں کے درمیان ایک دروازہ ہے بڑا پکا مضبوط اور وہ بند ہے، آپ تک وہ فتنے آ ہی نہیں سکتے. تو عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے. یہ اب اشارہ جاتی زبان میں بات ہو رہی تھی کہ ایک دروازہ ہے وہ بڑا پکا ہے، وہ جب تک موجود ہے فتنے آپ بے فکر رہیں. تو عمر بھی سمجھ گئے اور کہا کہ اچھا پھر اتنا بتا دو حذیفہ کہ ایکسر الباب ام یفتح، وہ دروازہ کھولا جائے گا یا توڑا جائے گا. پھنس گئے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ، وہ بھی عمر تھے، جواب دینا پڑا. انہوں نے کہا جی دروازہ توڑا جائے. بات ختم ہو گئی، مجلس برخاست ہو گئی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنے گھر، حضرت حذیفہ گلی میں جانے لگے تو پیچھے سے ایک تابعی ہیں، وہ سب کے لاڈلے تھے. اب عائشہ رضی اللہ عنہ کے بھی لاڈلے شاگرد تھے، حضرت مسروق رہے، یہ حضرت حذیفہ کے بھی شاگرد تھے، ان سے بھی پڑھتے تھے. اماں جان ام المومنین عائشہ سے بھی پڑھتے تھے. تو لوگوں نے جتنے تابعین تھے انہوں نے گھیرا. انہوں نے کہا مسروق آپ یہ کام کر سکتے ہو کہ قبل اس سے کہ حذیفہ اپنے گھر میں چلے جائیں، ان سے پوچھ کے بتائیے کہ یہ کیا بات ہوئی اور کیا دروازہ اور کیا توڑنا اور کیا کھولنا، ہمیں صحیح سے بتا. حضرت مسروق آگے چلے گئے اور پوچھا کہ آپ بتا دیں. انہوں نے کہا بالکل میں بتا دیتا ہوں. دروازے سے مراد عمر کو بھی معلوم ہے رضی اللہ عنہ کہ وہ خود عمر ہے.
اور دروازہ کھل جائے تو مراد یہ ہے کہ ان کی طبیعی وفات ہوگی، اور دروازہ ٹوٹ جائے مراد یہ ہے کہ ان کی شہادت ہوگی۔ عمر نے طریقے سے پوچھ لیا ہے کہ دروازہ کھولا جائے گا قدرت کی طرف سے یا توڑا جائے گا، اور مجھے بتانا پڑا کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ دروازہ توڑا، اور انہیں بھی معلوم ہو گیا کہ ان کی شہادت ہوگی، اور فرمایا جس دن یہ دروازہ ٹوٹ گیا امت میں فتنے آ گئے۔ خود حضرت عمر رضی اللہ عنہ شہید ہوئے، اور اس کے بعد پھر خون رکا، حضرت عثمان غنی اس کے بعد آئے، وہ بھی، حضرت علی رضی اللہ عنہ بھی، ہزاروں مسلمان بھی، حضرت حسین ابن علی بھی رضی اللہ، پھر خون رکا نہیں۔ فتنے اس امت میں ایسے آئے ہیں، یہ ہمیں معلوم ہونا چاہیے۔ یہ اس طرح کی روایات ہیں، اور یہ روایت بھی مشکوٰۃ شریف میں بھی ہے اور سیاستہ میں بھی ہے۔ تو یہ موضوع جہاں دلچسپ ہے وہاں 3 وجہ میں نے اس کی بتائی۔ ہمارے عقیدے سے تعلق ہے، قرآن کا موضوع ہے، حدیث کا موضوع، ایک براہ راست علم حدیث، اور ہمارا تعلق اس زمانے سے ہے جس میں یہ سارے واقعات پیش آ رہے ہیں یا ہماری نسلوں سے پیش آئیں گے۔ ہم ہی اگر اس کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں معلوم نہ ہوگا، تو شاید ہم سے بڑا محروم اور براہ راست جتنا حدیث میں کوئی شور کی ضرورت نہیں ہے، کوئی بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے، کوئی ڈر اور خوف پیدا کرنے کو ہو ایسا خوف کی بات نہیں ہے۔ خوف اور چیز ہوتا ہے، تنبیہ اور چیز ہوتی ہے، وقت سے پہلے کسی چیز سے خبردار کر دینا حوف نہیں ہوتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا خود اب اسماء گرامی میں نذیر نام ہے، تو کیا حضور خوف زدہ کرنے آئے تھے علیہ السلام؟ نہیں، حضور السلام نے فرمایا انی نذیر لکم بین یدی عذاب شدید، ایک زوردار وقت کے آنے سے پہلے، ایک بڑے عذاب کے آنے سے پہلے میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر جمعہ سورہ کاف نہیں پڑھنے کا حکم دیا، پہلی 10 آیتیں نہیں فرمایا دجال سے حفاظت کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز میں دعا نہیں فرمائی، نماز کے بعد جن 4 چیزوں سے پناہ مانگی ہے ان میں فتنۃ المسیح الدجال نہیں ہے کیا؟ یہ خوف کی بات نہیں ہے، تنبیہ اور تیاری کی بات۔ بس باقی کہ اس پر ہم نے بہت آسان کوشش کیا ہے، کورس بنایا سوالن جواباً، 100 سوال اور جواب، کہ اس کے اندر یہ آ جائے، اور یہ علم الفتن کورس اس طرح نا، تو اس 100 سوال اور جواب کے اندر ہم نے اس کو کر دیا ہے۔ تو ابتدائی چند باتیں اس کے اندر موجود ہیں، سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، سوال ہوتا ہے جواب ہوتا ہے، تمام کے حوالہ جات موجود ہیں، اور کتب حدیث صحیح احادیث اپنی تئیں کوشش کی ہے، علماء کو دکھایا ہے کہ کہیں کوئی غلطی ہو تو ہمیں ضرور جو ہے وہ اصلاح فرمائیں، تو یہ حضرت کے ہاتھوں میں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ اچھا جی، آپ کے بارے میں سنا ہے مہدی کے گاؤں میں گئے ہیں، او بھائی پھر سے خراسان کالی جھنڈے والے، یہ روایت ضعیف ہے، اور جب اس کا وقت آئے گا تو اللہ جل شانہ وہاں سے لوگ پیدا کر دیں گے۔ ابھی تک حدیث کے مطابق کوئی اس کا مصداق بالتعیین ہمارے سامنے ابھی تک نہیں۔ اگر روایت کو درست مان بھی لیا جائے تو ابھی وہ وقت نہیں ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ایران اسرائیل جنگ میں کالے جھنڈے نہیں، ایسا کوئی، یہ وہ وقت ابھی بہت دور ہے جی۔ امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق من گھڑت روایات، اس میں صرف یہ ہے کہ آپ ابتدائی طور پر سیاستہ میں رہیں۔ سیاستہ میں 2 طرح کی روایات، ایک وہ ہیں جن کا تعلق احادیث متواترہ سے ہے، جس میں ان کا آنا تفصیلات کی بجائے وہ عقیدے کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام نے قسم دے کے فرمایا، اللہ کی قسم والذی نفسی بیدہ، جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لینزلن عیسیٰ ابن مریم فیکم حکما عدلا مقسطا کے الفاظ، اللہ کی قسم وہ اتریں گے۔ ایک تو ہے اس طرح کی، تفصیل نہیں ہے، تو ایک ہے حدیث متواتر، ایک ہے اخبار احاد، خبر واحد، وہ اس درجے کی ہیں لیکن وہ بھی ثابت ہے۔ تو سب سے پہلے
یہی جاننا ضروری ہے کہ کم از کم امت مسلمہ جتنی بھی سیاستہ کی روایات ہیں اگر انہیں اچھے سے پڑھ لے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ 1000 سے زائد روایات ہیں، تو کوئی تھوڑا علم نہیں ہے اس کے اندر، تھوڑی تفصیل نہیں ہے۔ سورہ روم میں یہودیوں کو ڈھیل دینے کا تذکرہ ہے۔ اول تو سورہ روم میں یہ نہیں ہے، سورہ آل عمران میں الا بحبل من اللہ وحبل من الناس، تو وہ ڈھیل تب تک ہے جب تک خود مسلمان سوئے ہوئے۔ جس دن یہ شیر جاگ گیا اور یہ اپنی اصل پہ آ گیا تو بس وہی اس دن ان کی ڈھیل ختم ہو جائے گی۔ الا بحبل من اللہ وحبل من الناس۔ دجال کی صحابی سے ملاقات، اس میں تفصیل موجود ہے۔ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کی دجال سے ملاقات ہو چکی ہے۔ دجال آج کا نہیں ہے، دجال کی پیدائش کب ہوئی ہے، یہ کس زمانے میں آیا ہے، یہ پیدا ہو چکا ہے، یہ کس جنس سے ہے، کس نسل کا ہے، اس کا اماں ابا کون ہے، یہ تمام سیاستہ میں موجود ہے، اور اس کتاب میں کچھ تفصیل اس کی موجود ہے۔ وہ ایک لمبی بات ہے کہ وہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے ملاقات کیا ہوئی، اس نے خود سوال بھی کیا ہے دجال نے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ سے، اور حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو اسلام کی دعوت بھی دجال نے دی، تب تک وہ مسلمان نہیں تھے۔ جب ملاقات ہو رہی تھی تو دجال نے کہا کہ میرے آنے سے پہلے چنگے رہ جاؤ کہ جاؤ مدینہ میں، وہ اگر آ چکے ہیں تو جا کے کلمہ پڑھ لو، خیر اللہم ان یطیعوا، میرے آنے سے پہلے ان کی اطاعت کر لو، اچھے رہ جاؤ۔ تو یہ حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ واپس آ کے ایمان قبول کیا ہے۔ یہ صحیح مسلم میں ساری تفصیل موجود ہے۔ فلسطین کی موجودہ جنگ نہیں جی، یہ جنگ ابھی دور ہے، اور وہ معماہا کی جنگ ہے طبرانی شریف کی روایت کے مطابق، جسے دیگر مآخذ میں ہرمجدون کی جنگ کہتے ہیں، جو فلسطین میں لڑی جائے گی۔ اس کا پیش خیمہ کہہ لیں، اس کی ابتدا کہہ لیں، اس کا سٹیج کہہ لیں، لیکن جنگ تھوڑی دور ہے۔ فلسطینیوں کا قتل، ہاں جی، قتل کی زیادتی جس کو کہا گیا الحرج، یہ حدیث شریف میں ہے، اور یہ قیامت کی انہی نشانیوں میں سے۔ فتنوں کے زمانے میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون کیسے پتہ چلے گا، تو سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 باتیں ارشاد فرمائی۔ ایک فرمایا دیکھنا کہ قرآن کے قریب کون ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے پوچھا یا رسول اللہ فتنوں کے زمانے میں بچنے کی شکل کیا ہے؟ فرمایا کتاب اللہ و حبل اللہ المتین، جو قرآن کے جتنا قریب ہو۔ پھر فرمایا فتنوں کے زمانے میں جب لوگ ہر طرف مختلف فرقوں اور دعووں کا شکار ہوں، فرمایا دیکھنا ما انا علیہ و اصحابی، جن کی زندگی میں میری سنت یعنی میں بطور رسالت کے اور میرے اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا طریقہ جن لوگوں کے پاس ہوگا وہ حق پر۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ہمہ قسم کے فتنوں سے محفوظ فرمائے۔ یہ ایک بالکل ابتدائی ملاقات ہی کہہ لیں، موضوع تو ابھی ہم نے چھیڑا ہی نہیں ہے، تو لیکن یہ ایک ملاقات ہو گئی آپ سے، تو ہم نے رستہ دیکھ لیا۔ پہلی بات تو یہ حضرت سے ملاقات ہو گئی، ابا جان کے بہت ساری یادیں ان سے وابستہ ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے۔ ابھی 2.5-3 ماہ پہلے ان کا انتقال ہوا، تو بس ہم نے تو ابھی رستہ دیکھا ہے اور آپ کو ایک چھوٹا سا راستہ حدیث کا دکھایا ہے۔ اللہ کرے یہ ملاقاتیں دین کی نسبت سے ہوتی رہیں اور یہ تڑکا ہم آپ کو لگاتے رہیں۔ اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وبارك وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. يا رب لك الحمد كما أنت أهله، فصل على محمد كما أنت أهله، وافعل بنا ما أنت أهله، فإنك أنت أهل التقوى والمغفرة. آمین یا الہی ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. آمین یا اللہ ہم میں سے جس کے والدین، عزیز و اقارب، رشتہ دار، بہن بھائی جو دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ ہم سب کی بخشش فرما. ہم سب کو جنت الفردوس نصیب فرما. اللہ پاک اس مجمع کے جتنے پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما. حاضرین کی تمام جائز حاجات کو ان سے پورا فرما. جن دوستوں نے دعاؤں کے لیے کہا تشریف فرما، یا اللہ سب کی جائز حاجات کو اپنے پورے کرنے سے فرما. آمین جن اساتذہ سے ہم نے علم سیکھا ہے دنیا سے رخصت ہو گیا، اللہ ان کی درجات کو بلند فرما.
اللہ پاک ہم سب کو آخرت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. جو کچھ سنا ہے اللہ پاک ہمیں اس پر عمل کی توفیق نصیب فرما. حضرت نے جو باتیں بتائی ہیں اللہ پاک ان کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے. حضرت کے علم میں اللہ پاک اضافہ فرمائے. اللہ پاک ہماری دعاؤں کو قبول فرما. رب اغفر وارحم انت خیر الراحمین. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا مولانا محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا